میں بیرون ملک سے واپس آیا تو میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بچوں کی خاطر میں نے اپنی سالی سے دوسری شادی کر لی، لیکن شادی کی رات ہی میری یہ بیوی بھی انتقال کر گئی۔ لیکن جب میری اس بیوی کو دفنانے لگے تو قبر میں آگ لگ گئی۔ ایک اور قبر کھودی تو اس میں بھی آگ لگ گئی۔ مولوی صاحب کے ساتھ ساس کے گھر گیا تو ساس نے مجھے کمرے میں بند کر کے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میری روح لرز گئی، کیونکہ قبر کی کھدائی کا عمل جاری تھا۔ ایک کے بعد دوسری بیوی کا گزر جانا مجھ پر بہت بڑی قیامت تھا، اور پھر لوگوں کی باتوں نے مجھے مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے جذبات پر قابو کیے بس تدفین کا منتظر تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ تدفین کے بعد میں فوراً واپس امریکہ چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہی قبر کی کھدائی مکمل ہوئی تو اچانک سبھی کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ قبر سے آگ کے تیز شعلے باہر نکل رہے تھے۔ زمین کے اندر سے نکلتی یہ آگ اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس قدر گرم اور بھیانک تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شعلے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اور پھر گورکر نے استغفار کا ورد کرتے اس قبر کو بند کر دیا تھا، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ کیا کروں صاحب، کیا دوسری قبر کھودنی ہے؟ میں نے کہا تو قبر تو کھودنی ہے، نہ جانے تم نے کس کی پرانی قبر کھول دی ہے جو ایسی آگ نکل رہی ہے۔ میرا یہی خیال تھا کہ کسی پرانی قبر پر کوئی عذاب نازل ہو رہا تھا اور گورکر نے اسے کھول دیا ہے۔ میرے کہنے پر اس نے دوبارہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب دوسری قبر کی کھدائی مکمل کی تو اچانک اس میں سے بھی وہی آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اب تو سبھی لوگ دنگ رہ گئے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھی یہ ماجرا سمجھ نہ آیا۔ میں نے گورکن سے کہا کہ تم کیسی کیسی قبریں کھود رہے ہو؟ وہ میری طرف گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، صاحب یہ بتاؤ کہ یہ کیسی عورت دفنانے لائی جائے گی؟ اس کی بات سن کر میں غصے سے بولا، یہ کیا تم عجیب بات کر رہے ہو؟ وہ عورت میری بیوی ہے، شادی کی رات ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے دفنانے کے لیے لایا جائے گا۔ وہ کہنے لگا، صاحب ایسا کرو، پہلے کسی مولوی سے بات چیت کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قبریں کھودو اور اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگ جائیں، یقیناً کوئی اور بات ہے۔ اس کے بعد سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری بیوی کوئی گناہ گار عورت ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قبر میں سے نکلنے والی آگ بتا رہی ہے۔ میں تیسری دفعہ قبر کھودوں گا تو بھی یہی ماجرا ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ کسی مولوی صاحب سے بات کریں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور وہاں موجود لوگ بھی مجھ سے یہی مشورہ دینے لگے تھے۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو میت کے پاس چھوڑ دیا اور اپنے علاقے کے نیک بزرگ کے پاس چلا گیا۔ ساری بات سن کر وہ کہنے لگے، یقیناً تمہاری بیوی سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے اس پر ایسا عذاب آیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مرتے وقت ہمارے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ بہتر ہے اس لڑکی کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ صحیح طرح سے مجھے بتاؤ تاکہ اس کی بخشش کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ میں نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتا دیا کہ میرا تو اس سے زیادہ واسطہ ہی نہیں ہے، بس نکاح ہی ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، پھر تو اس کے گھر چلنا چاہیے، اور پھر میں مولوی صاحب کو لے کر اپنے سسرال پہنچ گیا۔ میں نے سارا ماجرا ساس کو بتایا۔ وہ نوجوان بیٹی کی موت پر رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ یہ سب سن کر کتنی دیر تک وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ پھر مولوی صاحب کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اندر آنے کو کہا اور مجھے سیدھا میری بیوی کے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر کے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ میری دوسری بیوی تو میرا نکاح ویڈیو کال پر ہوا تھا، کیونکہ جہاں میری شادی ہوئی تھی وہ منگنی کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ہی کیا کرتے تھے۔ میں امریکہ میں رہتا تھا اور کافی دولت مند تھا، میرے پاس گاڑی، بنگلہ، جائیداد سب کچھ تھا۔ میری شادی شدہ بہن نے میرے لیے لڑکی تلاش کر کے میری ویڈیو کال پر شادی کروا دی تھی۔ رخصتی اس وقت ہوتی جب مجھے چھٹی ملتی اور میں پاکستان آتا، اس لیے 3 مہینے تک ہمارا نکاح رہا، اور یہ 3 مہینے میں اپنی بیوی سے فون پر بات کرتا رہتا۔ میں جب بھی اسے ویڈیو کال کا کہتا تو وہ منع کر دیتی اور کہتی کہ جب آپ آئیں گے تو ہم پہلی دفعہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھیں گے۔ ویڈیو کال پر بات کرنے کو وہ کبھی راضی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے دیکھنے کی میرے اندر بڑی خواہش تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، اور میری بہن نے جو تصویر بھیجی تھی اس میں اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر مجھے چھٹیاں ملیں اور میں پورے 1 مہینے کے لیے پاکستان لوٹا۔
ہونا تو یہ تھا کہ میری بہن اور میں دھوم دھام سے شادی کی رخصتی کروا کر لے کے آتے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بہن کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکی، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ سادگی سے شازیہ کی رخصتی کر لیتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر ایک دن سادگی سے شازیہ کی رخصتی کر کے ہم اپنے گھر لے آئے۔ میرے سسرال والے دیندار قسم کے لوگ تھے، اس لیے انہیں اس طرح کی شادی یا رخصتی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور شازیہ بھی پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رخصتی سے قبل وہ ویڈیو کال وغیرہ سے کتراتی تھی۔ میں اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ جب میں نے اپنی شریک حیات کو روبرو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اچانک کوئی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور یہ منظر دیکھ کر کھٹک کر رہ گئی۔ مجھے بھی بہت برا لگا کہ یہ کون ہے جو اس طرح کمرے میں آ گئی ہے۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر واپس نہیں پلٹی، بلکہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، میں شازیہ ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن نور ہے۔ اس کا اشارہ اس لڑکی کی طرف تھا جو گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ یہ سنتے ہی میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ پھر گھونگھٹ والی لڑکی یعنی میری سالی زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے مزاح کیا ہے۔ نور کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر غصہ بھی تھا کہ وہ لڑکی ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی۔ مجھے غصہ چھپانا نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے تلخ لہجے میں کہا، آپ کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری بات پر نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شازیہ نے میرے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی بہن کی طرفداری کی اور کہنے لگی، دراصل نور اکثر ایسے مذاق کرتی ہے، چھوٹی ہے نا تو اسے سب کو تنگ کرنے کی عادت ہے، آپ برا نہ منائیں۔ یہ ویس آواز تھی جیسے میں پچھلے 3 مہینوں سے سن رہا تھا۔ بے اختیار ہی میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ نور جتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو نرمی اور معصومیت تھی وہ نور کے چہرے پر نہیں تھی۔ اس نے نور کو اشارے سے باہر بھیج دیا اور پھر خود مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ہماری زندگی کا آغاز بہت خوبصورت ہوا تھا۔ شازیہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی لڑکی مجھے اپنی شریک حیات کے طور پر چاہیے تھی۔ اس نے میری زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ پھر میری واپسی کا وقت ہوا تو شازیہ بہت افسردہ ہو گئی، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں جلد ہی لوٹ کر آؤں گا، اور پھر میں اسے تنہا چھوڑ کر امریکہ واپس آ گیا تھا۔ لیکن ہر روز اسے کال کرتا، اس سے بات چیت کرتا۔ پھر کچھ مہینے بعد میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ سننے کے بعد میری زندگی میں جیسے خوشیوں کے رنگ بھر گئے۔ میں نے سختی سے کہا کہ اپنا خیال رکھا کرو، مگر وہ تنہائی سے پریشان ہوتی، اور اب تو مجھے بھی فکر ستانے لگی تھی کہ وہ فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے مائکے میں اس کی بھابھی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا اور انہیں اپنی نندوں سے بڑے مسائل تھے۔ شازیہ دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم نور کو اپنے پاس بلا لو، ویسے بھی اس کی کالج کی چھٹیاں ہیں، کچھ عرصہ سکون سے تمہارے ساتھ گزار لے گی۔ کچھ عرصے میں باجی سے بھی کہہ دوں گا تو وہ بھی تمہارے پاس رک جائیں گی، اور اس طرح تمہاری تنہائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ راضی ہو گئی، اور پھر اس نے نور کو گھر بلا لیا۔ لیکن نور کے آنے کے بعد میری اور شازیہ کی پرائیویسی جیسے ختم ہو گئی۔ جب بھی میں اسے ویڈیو کال کرتا، نور فوراً فون لے لیتی تھی، باتیں کرنی شروع کر دیتی تھی، اور میں کھل کر اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں شازیہ سے جب بھی نور کے اس رویے کی شکایت کرتا تو وہ یہی کہتی کہ وہ بھی معصوم ہے، پھر وہ یہاں میرے لیے آئی ہے، اگر میں اسے وقت نہیں دوں گی تو وہ یہاں کیا کرے گی۔ شازیہ کو اتنی نور سے محبت تھی کہ اس کی ہر اچھی بری بات اپنی محبت سے سنبھال لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے نور کی وجہ سے غصہ بھی آتا، لیکن وہ میرے ہی کہنے پر تو میری بیوی کے پاس رکی تھی، اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میری بھی مجبوری تھی۔ وہ شازیہ کا خیال رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا تو شازیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ تھوڑی بہت بات کرتی تھک جاتی، اس کا سانس پھولنے لگتا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو گئی، اور اس کے بعد شازیہ کی طبیعت پہلے جیسی نہیں رہی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ اب آپ واپس آ جائیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ابھی بیوی کی یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ ابھی تو ہماری بیٹی 1 مہینے کی تھی اور میری بیوی مرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اسے ڈپریشن ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل عورتوں کو یہ مسئلہ کافی ہونے لگا ہے۔ اس لیے میں اسے سمجھانے لگا۔ ہماری بچی کی دیکھ بھال نور کر رہی تھی، کیونکہ شازیہ کی تو حالت ہی بہتر نہیں تھی۔ پھر میری بہن نے مجھے یہی کہا تھا کہ شازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے، تم واپس آ جاؤ، اور پھر سب کہنے پر میں واپس لوٹ آیا۔ میں 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، لیکن
15 दिन बाद ही एक रात खामोशी से मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई और मेरी दुनिया ही लुट गई। मैंने वापस आने के बाद उसे कई बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने कुछ खास नहीं कहा था। बस यही कहा था कि शाज़िया को कमज़ोरी है, कुछ अरसे बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चली गई थी। शाज़िया से मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। अब वो मेरी बेटी की माँ भी थी। इसका चले जाना सबके लिए एक सदमा था। नूर की हालत भी बहुत ख़राब थी। इसने मेरी बेटी को सीने से लगाया हुआ था और रोई चली जा रही थी। जैसे तैसे हमने शाज़िया की तदफीन की थी। मैं समझ नहीं पाया था कि उसे अचानक से क्या हुआ था। नूर से पूछता कि वो तुम्हारी बहन के साथ क्या मसला था तो वो यही कहती थी कि वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, इसलिए हालत ख़राब हुई। और फिर मैंने उसे खुदा की रज़ा समझकर कबूल कर लिया। शाज़िया को गए हुए 10 दिन हो गए थे, लेकिन ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। मेरी कंपनी वाले भी मुझे वापस बुला रहे थे, लेकिन अब छोटी बच्ची का मसला था। मेरी बहन को जोड़ों के दर्द का मसला था और वो एक छोटी बच्ची संभालने के काबिल नहीं थी। इसलिए मुझे कहने लगी कि जाने से पहले ही शादी कर लो। ये सुनकर मैं दंग रह गया। अभी तो शाज़िया को गुजरे 40 दिन भी नहीं हुए थे और मेरी बहन मेरी दूसरी शादी की बात कर रही थी। और फिर इसी शाम मेरी सास और ससुर आए और उन्होंने मेरे सामने नूर का रिश्ता रख दिया। कहने लगे कि बच्ची को शुरू से ही नूर संभाल रही है। शाज़िया के गुजर जाने के बाद भी मेरी बेटी नूर के पास ही थी। वो कहने लगे, हमें नूर की शादी तो करनी ही है, क्यों ना आपसे कर दी जाए। पहले तो मैंने दूसरी शादी के लिए सिर्फ साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब अपनी बेटी का ख्याल आया तो मैंने नूर से शादी कर ली। लेकिन ये मेरी बदनसीबी थी कि शादी की रात ही नूर इस दुनिया से चली गई। इसकी अचानक मौत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और मैं तो दंग रह गया था कि एक के बाद मेरी दूसरी बीवी भी अचानक मुझे छोड़कर चली जाएगी। कोई मुझे बदनसीब कह रहा था तो कोई मेरी बदनसीबी पर अफसोस कर रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलवाया तो उन्होंने चेक करके बताया कि इसको हार्ट अटैक हुआ था। इतनी जवान लड़की को अचानक से अटैक आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन कोई भी वजह समझ नहीं आ रही थी। इसलिए हमने उसे भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा समझकर कबूल कर लिया और नूर की तदफीन का इंतज़ाम शुरू किया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। एक बीवी को गुजरे 10 दिन ही हुए थे कि दूसरी बीवी भी इस दुनिया से चली गई। बहरहाल आंसू और सिसकियों में नूर का जनाजा उठाया गया था और फिर जब हम कब्रिस्तान पहुँचे तो कब्र तैयार नहीं थी, क्योंकि फजर का वक़्त था और अभी गोरकन को कब्र तैयार करने का कहा था। इसलिए वो कहने लगा, बस कुछ देर लगेगी, आप इंतज़ार कर लें। और इसके बाद जैसे ही इसने कब्र की तैयारी की और बाहर निकला तो अचानक ही कब्र में से आग के शोले निकलने लगे और सबकी चीखें निकल गईं। फजर के वक़्त कब्र की आग सुरख अंगारे की तरह लग रही थी। मैंने गुरकन को बुरा भला कहा कि इसने किस बुरे शख्स की कब्र पर मेरी बीवी की कब्र दोबारा खोल दी है। मैंने सख्ती से कहा कि कोई नई कब्र खोदो, तो मेरे कहने पर इसने दोबारा से कब्र बनाना शुरू कर दी। और यूं ही 1 घंटा गुजर गया। तकरीबन दूसरे घंटे गुरकन ने एक और कब्र पूरी तरह तैयार कर ली और जब वो बाहर निकला तो दूसरी कब्र में भी आग के शोले दिखाई देने लगे। बड़े बड़े शोले इस तरह भड़क रहे थे जैसे किसी भी पल ऊपर की तरफ आकर हर चीज़ को अपनी लपेट में ले देंगे। मेरा तो दिल धड़कना ही भूल गया था, जबकि वहाँ मौजूद लोग बातें बनाने लगे थे। और ये बातें सुनकर मैंने गुस्से में गुरकन को कहा, कोई सही कब्र मेरी बीवी के लिए तैयार नहीं कर सकते? पता नहीं कैसे कैसे गुनाहगारों की कब्रें खोल रहे हो। इसने हैरत से मेरी तरफ देखकर कहा, साहब, इस औरत ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये माजरा हुआ है। आप किसी बुजुर्ग से रब्ता करें। ये सुनकर मैं भड़क गया और कहा, मेरी बीवी कोई बुरी औरत नहीं थी, बल्कि इसने तो मेरी पहली बीवी का भी बड़ा साथ दिया था, मगर वो अपनी बात पर कायम रहा। और फिर मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही मशवरा दिया और मैं अपनी बीवी की मैयत को वहीं छोड़कर कब्रिस्तान से निकल आया और सीधा मोहल्ले के मौलवी साहब के पास पहुंच गया। सारा माजरा सुनकर उन्होंने मेरी सास के पास जाने का फैसला किया और फिर नूर के घर पहुंच गए। नूर की माँ मुझे देखकर हैरान रह गई। वो कुछ देर पहले ही वापस लौटी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो बेहोश हो गई। फिर कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे नूर के कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर एक ऐसी चीज़ दिखाई कि जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो रो रही थी और साथ साथ सफ़ाहात पलट रही थी। वो नूर की डायरी थी। वो कहने लगी कि नूर को रुखसत करने के बाद मैं रात को इसके कमरे में गई तो इसकी चीज़ें समेटते हुए ये डायरी मेरे हाथ लग गई। बेटी की याद में मैंने ये डायरी खोली तो मुझ पर यह क़यामत खेज़ इंकशाफ हुआ। मैंने सोचा कि जब सुबह नाश्ते पर उसे लेने जाऊंगी तो उसे इस बारे में बात करूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह से पहले ही हमें इसकी मौत की खबर मिली और हमारी दुनिया उजड़ गई। एक के पीछे दूसरी बेटी भी चली गई। फिर नूर की मौत की खबर मिलने पर मैंने इस डायरी को वापस छुपा दिया ताकि अब ये बात कभी बाहर नहीं आए। लेकिन अब मुझे ये सच तुम्हें बताना पड़ रहा है ताकि किसी तरह नूर की तदफीन हो सके।
دراصل شازیہ کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا ہے، اور یہ قتل کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی چھوٹی بہن تھی۔ ڈائری میں موجود نور کی لکھائی اس بات کا ثبوت تھی کہ میری ساس سچ کہہ رہی تھی، جبکہ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ میری سالی دولت اور حسد میں اس قدر پاگل ہو جائے گی کہ اپنی بہن کو قتل کر دے گی۔ دراصل نور میری دولت حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنی بہن کے اچھے نصیب سے جلن ہوتی تھی۔ اس نے میری بیوی کو ایسی ادویات دیں کہ وہ دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اترتی گئی۔ اس ڈائری میں صاف لکھا تھا کہ وہ میری کمائی سے متاثر تھی، اسے اپنی بہن سے نفرت ہونے لگی تھی اور وہ اپنی بہن سے حسد کی آگ میں جل رہی تھی، اور پھر جب اسے میری بیوی کا خیال رکھنے کا کہا گیا تو اس نے دواؤں کے ساتھ ساتھ میری بیوی کو زہریلی ادویات دینا شروع کر دیں، اور یہ بات ڈاکٹر بھی نہ سمجھ سکے اور نہ ہی مجھے پتہ چل سکا۔ اور پھر بیٹی کے پیدائش کے بعد وہ اس دنیا سے خاموشی سے چلی گئی۔ لیکن ڈائری میں ایک اور بات بھی لکھی تھی جو انتہائی دردناک تھی کہ میری سالی نور میری بیٹی سے بھی جان چھڑوانے کے لیے اسے بھی نیند کی دوا دے دیتی، اور سب یہی سمجھتے تھے کہ میری بیٹی نور کے پاس خوش رہتی ہے، لیکن در حقیقت وہ نیند کی دوا کے زیر اثر ہر وقت سوئی رہتی تھی۔ نور نے نہ صرف میری بیوی کی جان لی بلکہ میری بیٹی کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن یہ حقیقت کھلنے کے بعد بہت دیر ہو گئی تھی اور میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میرا غصے سے بہت برا حال تھا، میں نور کو برا بھلا کہنے لگا اور اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر میں نے پوچھا کہ نور کا انتقال کیسے ہوا تو وہ کہنے لگی اس بارے میں تو مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور پھر جب ساری بات ہم نے مولوی صاحب کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ اب آپ اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیں، کیا پتہ اس طرح اس کی تدفین ہو جائے۔ اپنی ساس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے نور کو معاف کر دیا تھا، ویسے بھی وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اور پھر جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر کے شعلے ختم ہو چکے تھے، گورکر نے فوراً سے اس کی تدفین کروا دی اور قبر کو بند کر دیا تھا۔ میں واپس لوٹ کر گھر آیا اور اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ میرا اب اس دنیا میں میری بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں رہا تھا۔ نور کا سچ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنی بچی کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرا اس دنیا سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہیں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دی۔ لیکن میں آج بھی یہ بات نہیں جان سکا کہ شادی کی رات اچانک ہی نور کا انتقال کیسے ہوا تھا۔ وہ تو اپنی منزل پا چکی تھی، پھر اسے ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ اس کی موت کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ شاید یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ تھا کہ اسے خود بھی کوئی خوشی نہیں مل سکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والوں کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حسد کرنے سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔